بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں پاکستان کا عظیم تحفہ عطا کیا۔ قیام پاکستان ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رب ذوالجلال کا احسان پاکستان تقریب سے خطاب، کہا قدرت نے پاکستان کو معدنیات کی دولت سے نوازا ہے۔ دہشت گردی کا ایک مقصد پاکستان کو ان وسائل سے استفادہ کرنے سے روکنا ہے۔ بخوبی جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو مالی معاونت کہاں سے مل رہی ہے۔ دہشت گردی کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں۔ کچھ عناصر اپنے مفاد کے لیے تقسیم پیدا کر کے ملک کی استحکام کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ملک بھر میں یوم القدس آج بھرپور جوش و جروش سے منایا گیا۔ کراچی میں مرکزی یوم القدس ریلی نمائش شرنگی سے تبت سینٹر تک نکالی گئی۔ اس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ مزید احوال عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ آج کراچی سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی ریلی میں لاکھوں افراد نے فلسطینی عوام کی حمایت کا اظہار کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے اور فلسطین کی آزادی جیسے نعرے لگاتے رہے۔ القدس کی آزادی تک۔ ریلی میں خواتین، بچوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین فلسطینی پرچم اور پلے کارڈز اٹھائے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ شرکا نے شہید امت سید حسن نصر اللہ، یحییٰ سنوار اور دیگر رہنماؤں کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں۔ شرکا کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حقوق کی جد و جہد میں ہر ممکن آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہم لوگ فلسطین کی ہمدردی کے لیے آئے ہیں، حسن نصر اللہ کے ساتھ ہیں، جو انہوں نے قربانیاں پیش کری، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ آج ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور تمام مظلومین کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرض ہے کہ ہم اس ریلی میں آئیں، شریک کریں اور مظلوم کی حمایت کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ ریلی کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل روٹس بنائے گئے، جبکہ امامیہ اسکاؤٹس کے جوان ٹریفک پولیس اور دیگر اداروں کے ہمراہ سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے خالد بن ولید روڈ پر شہدائے غزہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امامت سندھ کے صدر فیصل ندیم نے کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل انسانی حقوق پامال کر رہا ہے اور کراچی پریس کلب کی پاکستانی صحافیوں کی دورہ اسرائیل کی مذمت۔ دورہ اسرائیل جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش قرار۔ دورے میں حصہ لینے والے صحافی پاکستان کی صحافتی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ کراچی پریس کلب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ بیان میں دورے پر غم و غصے کا اظہار، کہا کہ صحافیوں کا یہ دورہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جاری وحشیانہ جاری خط کے دوران ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز 150 سے زیادہ صحافیوں کو بھی شہید کر چکی ہے۔ صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی نے کہا ہے کہ فلسطینی قوس کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ سیکریٹری کراچی پریس کلب سہیل افضل خان نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات کی جائیں یہ افراد کس طرح اسرائیل کا دورہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دورہ پاکستانی قانون اور خارجہ پالیسی کے موقف کا کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں، پاکستان رینجرز اور پولیس نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لیاری سے اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت اور منشیات فروشی میں ملوث 3 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی ہے۔ ترجمان پاکستان رینجرز سندھ کے مطابق حضرت نور عرف ارباز خان، محمد یاسین اور اسامہ نامی افغان باشندوں کو لیاری سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار تینوں ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت اور منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے۔ گرفتار ملزم حضرت نور عرف ارباز خان سال 2011 میں افغانستان سے کراچی میں لیاری کے علاقے بہار کالونی میں منتقل ہوا۔ ملزم پشاور سے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ لا کر کراچی میں مختلف ڈکیت گروہوں اور جرائم پیشہ افراد کو فروخت کرنے میں بھی ملوث پایا گیا۔ گرفتار کیے گئے دوسرے 2 ملزمان محمد یاسین اور اسامہ بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی، اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جبکہ یہ ملزم حضرت نور عرف ارباز خان سے غیر قانونی اسلحہ خرید کر جرائم پیشہ افراد کو بیچنے میں بھی ملوث پائے گئے۔ دونوں ملزمان اس سے قبل بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ تینوں ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
اور رواں مالی سال کے 8 ماہ میں تعلیم کے 5 محکموں میں 43.75% اور صحت میں 5.56% ترقیاتی بجٹ خرچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی انکشاف کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں تعلیم کے 5 محکموں میں 43.75% اور صحت میں بھی 5.56% خرچ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شکیل نائٹ سے۔ یہ شکیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رواں مالی سال کے جو 8 ماہ ہیں اس میں محکمہ خزانہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 8 ماہ میں محکمہ تعلیم کے 5 محکموں میں 43.75 اور محکمہ صحت میں 5.56% ترقیاتی بجٹ خرچ کیا جا سکا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، استفتاء اور یونیورسٹی اینڈ بورڈ کا بجٹ 32 ارب 16 کروڑ روپے تھا۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ کے دوران 14 ارب 96 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکے، جس میں سے 87 ارب 87 کروڑ روپے 83 لاکھ روپے جو اب تک انہوں نے جاری کیے ہیں۔ جولائی میں 69 لاکھ، اگست میں 2 ارب 3 کروڑ، ستمبر میں 2 ارب 48 کروڑ، اکتوبر میں 2 ارب 27 کروڑ روپے خرچ ہوئے، نومبر میں 2 ارب 9 کروڑ روپے، دسمبر میں 1 ارب 24 کروڑ روپے، جنوری میں 2 ارب 21 کروڑ روپے اور فروری میں 2 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ 18 ارب روپے تھا، جس میں 2 ارب 85 کروڑ روپے جاری کیے گئے اور اس میں 1 ارب 35 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ جولائی میں 5 کروڑ 83 لاکھ، اگست میں 85 لاکھ، ستمبر میں 17 کروڑ 55 لاکھ، اکتوبر میں 22 کروڑ 96 لاکھ، نومبر میں 13 کروڑ 29 لاکھ، دسمبر میں 11 کروڑ 94 لاکھ، جنوری میں 43 کروڑ 59 لاکھ اور فروری میں 19 کروڑ 61 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ شکیل۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ گورنر ہاؤس میں اتحاد رمضان کے تحت افطار ڈنر میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان خالد ارائیں کو ان کی خدمات پر گولڈ میڈل سے نوازا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے منظر رضوی کی اس رپورٹ میں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر کے موقع پہ خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کی بڑی فضیلت ہے۔ علماء کرام کے مطابق شب قدر لیلۃ القدر ہونے کا قوی امکان ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں بابرکت شب پر پاکستان معروض وجود میں آیا۔ اس بابرکت شب میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ گورنر سندھ نے اس موقع پہ چیئرمین کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن خالد ارائیں کو ان کی خدمات میں گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا۔ ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی عزیز دوست خالد ارائیں بھائی بھی موجود ہیں اور ان کی موجودگی آج اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ ہم چینلز پہ چلیں یا نہ چلیں لیکن کیبل پہ تو پورا سال چلتے رہیں گے۔ ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں گولڈ میڈل وصول کرنے کے بعد چیئرمین خالد ارائیں کا کہنا تھا وہ اس پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کا عوامی ہاؤس بنایا ہے۔ ریحان چاولہ کو تمغہ امتیاز ملنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج میری کیبل کی اور میڈیا میں خدمات پر مجھے گولڈ میڈل دیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کا اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے آج ہمیں جو پرتکلف افطاری میں مدعو کیا تھا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا انہوں نے گورنر ہاؤس کو جو ہے نا ایک عوامی ہاؤس بنا دیا ہے۔ یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ کے بڑا، جس طرح عوام کا تانتا بندھا ہوا تھا، کراچی کے عوام کو کچھ تو جو ہے نا کوئی سہولیات میسر ہوئیں۔ بھلے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں پاور لیس آدمی ہوں، مگر پاور لیس نہ ہو کر بھی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کراچی کے عوام کے لیے اسپیشلی۔
اور ساتھ ساتھ میں اپنے اس پیارے دوست کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے ان کو جو صدارتی ایوارڈ ملا ہے ان کی خدمات پر, ان کی فلاحی خدمات پر سب سے زیادہ, جو یہ فلاح کام کرتے ہیں, بڑا درد رکھتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے, اور میں امید بھی کروں گا مزید جو ہے نا لوگوں کے فلاح کے لیے کام کریں گے اور اپنے والد کا نام روشن کریں گے. اس موقع پہ کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد اور میٹرو ون نیوز کے ڈائریکٹر امیر علی چانیو نے خالد آرائیں اور ریحان چاولہ کو مبارکباد پیش کی. میں گورنر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے افطاری میں ہمیں مدعو کیا, اور میں خالد آرائیں صاحب کو ایوارڈ جو ملا اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ریحان چاولہ صاحب کو جو ایوارڈ ملا ہے تمغہ امتیاز اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ریحان چاولہ صاحب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ ان کو جو ہے تمغہ امتیاز ملا ہے, اور خالد آرائی بھائی میرے ہیں, ان کو گورنر کی طرف سے گولڈ میڈل ملنے پر بہت بہت مبارک ہے. آج جو خالد آرائی صاحب کو ان کا جو انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے, میڈیا کے لیے کام کیا ہے, اس کے لیے گورنر سندھ نے ان کو گولڈ میڈل دیا, تو خالد آرائی صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. افطار ڈنر کے موقع پر معروف ڈریس ڈیزائنر شاہد خان اور ٹیکسٹائل کیمیکل مینوفیکچر حارث صابر بھی موجود تھے, جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جنہوں نے گورنر سندھ کے اس اقدام کو سراہا. کیمرامین آصف خان کے ساتھ منظر رضوی 5 نیوز کراچی. پاکستان سنی تحریک کے سربراہ محمد شاداب رضا نقشبندی نے 35ویں یوم تاسیس پر کارکنان کو اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے خطاب میں ملک کی سلامتی اور اہل سنت کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک اپنے شہداء کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. شاداب رضا نقشبندی نے پاکستان سنی تحریک کے بانی شہید محمد سلیم قادری کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے والے رہنما تھے جنہوں نے عوام کی فلاح کے لیے اہم اقدامات کیے تھے. انہوں نے عالمی سطح پر مسلم ممالک کے خلاف جاری ظلم و بربریت, خصوصاً فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. اسپتال کراچی میں ڈاکٹر اور عملہ انتظامیہ کے کنٹرول سے مکمل باہر نظر آتا ہے. عملہ متعدد مشینری ٹھیک ہونے کے باوجود مریضوں کو پرائیویٹ اسپتال کے ساتھ ساتھ سول اسپتال جانے کا مشورہ دینے لگا ہے, جبکہ جنہ اسپتال کراچی کے مختلف او پی ڈی میں آنے والے اکثر مریضوں کو پرائیویٹ یا دیگر اسپتالوں میں بھیجنا معمول بن گیا ہے, جبکہ ناک, کان, حلق کے ٹیسٹ مشین کی درست حالت میں موجودگی کے باوجود مریضوں کو سول اسپتال جانے کا مشورہ دیا گیا ہے. سرکاری اسکول کی تعمیر مکمل نہ ہونے کے باوجود انجینئرز کو پیشگی ادائیگی کرنے پر محکمہ ایجوکیشن ورکس کراچی اور حیدرآباد کے چیف انجینئرز کو فائنل شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. محکمہ سروسز, جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے فائنل شو کاز نوٹس کے مطابق محکمہ ایجوکیشن ورکس کراچی کے چیف انجینئر انعام اللہ قریشی اور چیف انجینئر ایجوکیشن ورکس حیدرآباد عاصم حسین سے 14 روز کے اندر جواب طلب کر لیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیرو کے پیر چودھل شاہ محلے کا دورہ کیا ہے, جہاں انہوں نے مقتول تاجر سنتوش کمار کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور مقتول کے ورثہ سے تفصیلات حاصل کی ہیں, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوڈیرو کے پیر چودھل شاہ محلے پہنچے, جہاں انہوں نے مقتول تاجر سنتوش کمار کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے مقتول کی اہلیہ, بیٹی, بھتیجے منیش کمار اور دیگر لواحقین سے ملاقات کی اور اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. شہر قائد میں قاتل ٹینکرز اور مختلف ٹریفک حادثات کی کئی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے ہیں. رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 224 اور زخمیوں کی تعداد 2943 ہو گئی ہے. تفصیلات ارسلان چاند نواب کی رپورٹ میں. شہر میں ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں. کبھی قاتل ٹینکر سے تو کبھی موٹر سائیکل پر سوار خاندان ان حادثات کا نشانہ بن رہے ہیں. رواں سال شہر میں ہونے والے ٹریفک حادثات نے کئی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے. ریسکیو ذرائع کے مطابق جہاں بحق مرد کی تعداد 170, زخمیوں کی تعداد 2418, جہاں بحق خاتون کی تعداد 24, زخمیوں کی تعداد 395, جہاں بحق بچوں کی تعداد 30 اور زخمیوں کی تعداد
135 हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात से कई माओं के लाल और कई घरानों के कफील दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए, बाइक सवार हों, हैवी व्हीकल्स हों, हमें अपना सफर जो है एहतियात से करना चाहिए ताकि अपनी और दूसरे की जान को महफूज बनाया जा सके। हुकूमती सतह पर इक़दामात को अमली जामा ना पहनाया जा सका, जिसके बाइस शहर में खौफ की फिजा हमवार है। ट्रैफिक हादसात में इजाफे के बाद हुक्मरान की जानिब से अमली इक़दामात के वादे तो नजर आ रहे हैं। क्या ये वादे अमली जामा पहन सकेंगे या फिर मुतासरा खानदान को सिर्फ दिलासों पर गुजारा करना पड़ेगा? कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ असलान चांद नवाब, 5 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके नाज़ाबाद में कराची ताजर अलायंस, आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन और इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन की जानिब से आवाम में राशन, कपड़े, गिफ्ट और ईदी तकसीम की गई है। इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज मोतीवाला का कहना था कि साहिब हैसियत अफराद नेक काम के लिए आगे आएँ और ख़ुद गरीबों की मदद करें। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कराची ताजिर अलायंस, आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन और इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन की जानिब से अवाम में राशन, कपड़े, गिफ्ट और ईदी की तकसीम के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज मेमन मोतीवाला का कहना था, साहिब हैसियत अफराद आगे आएँ और खुद गरीबों की मदद करें। हमारे यहाँ तो अमीर आदमी भिखारी को पैसे देता है कि तू गरीबों को इमदाद कर। अभी भिखारी अपने घर के मसले निपटाएगा, गरीब तक पहुंचाएगा, तो खुद उतरो ना, दिख तो रहे गरीब, उतरो ना। पैसे वालों से कहता हूँ उतरो ना भाई, गरीबों को खुद दो। तकरीब के मौके पर महमूद बाजवा का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना सबसे जितना शुक्रिया अदा करूं याज भाई का, बहुत कम है जिन्होंने एक रोड के ऊपर माशाल्लाह एक इतनी बड़ी महफिल का मजमा लगा दिया है। और बस हम तो खिदमत कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं याज भाई भी, इन्होंने हमारा बहुत हाथ बटाया है। तकरीब में अफजल साबरी समेत कई अफराद को गोल्ड मेडल दिए गए। इस मौके पर अली हसन रजा, सफीर अमन हसन रजा और राजा साई भी मौजूद थे। ये गरीब जो है ये हमारे भाई हैं, हम इनके बगैर नहीं है, ये हमारे बगैर नहीं है। तो जो अयाज भाई ने कहा कि एक आदमी खुद उतरेगा तो हर इंसान के, हर उस इंसान की जिसका बनती है वो चीज़ उस तक पहुंच जाएगी। आप ना आ सकें रोड पे नहीं आए, आप अपने बराबर में अपने पड़ोसी के साथ करें, अपने घर वालों में, अपनी फैमिली में देखें, अपने हिस्से का आप सब काम करें। ये हम सब का हक बनता है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी अफवाज को, हमारे अदारों को और हमारे सपा सलाह जनरल सैयद आसिम अली साहब को सलामत रखे। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में उम्रे की ज़ियारत के लिए कुरान नाज़ी भी की गई। कैमरामैन हमजा शेख के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। और ईद की आमद है। दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में बाजारों में भी खरीदारों का बेपनाह रश है, जबकि खरीदार महंगाई का रोना रोते हुए नजर आए और ताजरों का भी कम मुनाफे के हवाले से पेट नहीं भर रहा। जबकि इस हवाले से इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान हैदराबाद के चांदनी बाजार में मौजूद हैं। उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की खरीदारी और फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। हैदराबाद में बाज़ारों में बेपनाह रश देखने में आ रहा है। हैदराबाद के जितने भी बाज़ार हों, मार्केट हों, वहाँ पे शहरी जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के चांदनी बाज़ार है, जिसको जो है कराची के तारिक रोड से जो है तशबीह दी जाती है। यहाँ पर ख़रीदारी का बड़ा मरकज़ है, जहाँ पर ख़वातीन के सूट, मलबूसात, बच्चों की ख़रीदारी, मर्दाना सूट और दीगर अशिया जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए मौजूद होती हैं। बाज़ारों में खासा रश है। शहरियों का यही शिकवा है कि ख़रीदारी इंतहाई महंगी नज़र आ रही है, क्योंकि चीज़ों पर जो है खासे दाम बढ़ा दिए गए हैं। जबकि दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की बनिस्बत इस वक्त जो है बाज़ारों में रश तो है, ताम ख़रीदारी जो है वो नहीं है जो ईद उल फितर पे होती थी। ताम फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ईद में अब कुछ रोज़ बाकी हैं और जैसे ही ईद के रोज़ करीब आते जाएंगे इन बाज़ारों में रश बढ़ता नज़र आता जाएगा। थाना सांदलबार के इलाके में खातून से ज्यादती का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर फैसलाबाद में मुतासरा खातून के घर पहुँच गए। RPO फैसल ज़ीशान असगर, CPO साहबजादा बिलाल उमर, सीनियर पुलिस अफसरान IG पंजाब के हमरा थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुतासरा खातून और अहल खाना से मुलाकात की।
मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। लाहौर कैंट बोर्ड की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों नए प्रोमोटीज जबकि रिटायर्ड मुलाजिमीन और बोर्ड के मुतवफ़ी मुलाजिमीन के अहल खाना के लिए पुरवकार इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया है। कि DGMLNC के विजन के मुताबिक लाहौर कैंट बोर्ड ने अपने मुलाजिमीन के लिए शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले नए प्रोमोटीज, रिटायर्ड मुलाजिमीन और बोर्ड के फौजशुदा मुलाजिमीन के अहल खाना शामिल थे। और घर से दूर अपने अहल खाना के लिए रोजी रोटी कमाने वाले पाकिस्तान रेलवेज़ ने हमेशा की तरह इस बार भी ईद स्पेशल ट्रेन सर्विस का इनके लिए आगाज़ कर दिया है, ताकि वो भी अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। देखते हैं अरसान चार नवाब की रिपोर्ट। अपने प्यारों के लिए मोहब्बत से खरीदे गए ईद के तोहफे लेकर कराची कैंट स्टेशन से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। कोई सटखर, कोई रहीम यार खान तो कोई भावलपुर और खानेवाल पहुंचकर अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने को बेकरार है, तो कोई साहिवाल, ओकाड़ा और रावलपिंडी में अपने अहले खाना से मिलने के लिए बेताब है। 1020 से जायद मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी जाने वाली दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन में मुसाफिरों के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। कैंट स्टेशन से रावलपिंडी जाने वाली ईद स्पेशल ट्रेन को डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची नासिर खलीली ने अलविदा किया। ट्रेन में मुसाफिरों के लिए इंतजामात का जायजा लेने के बाद उनका कहना था कि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन से पाकिस्तान रेलवे को 31,82,237 रुपए की आमदन भी हुई है। कराची से चलने वाली दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन रात देर गए अपनी आखिरी मंजिल रावलपिंडी कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां अपने प्यारों के उनके अहले खाना हाथों में फूल लिए मुंतजिर हैं। असलान चांद नवाब, 5 न्यूज़, कराची। ईद के पुरमसरत मौके पर खुद को खूबसूरत और हाजिब नज़र दिखाने के लिए सिर्फ ख़वातीन ही सजती संवरती नहीं, बल्कि आजकल के नौजवान भी ब्यूटी सैलून्स का रुख करते हैं। इस दौड़ में कसूर के मुंडे भी किसी से कम नहीं हैं। देखते हैं कसूर से सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट। ईद की गहमा गहमी है और सनफे नाज़ुक खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए बनाओ सिंगार से पहले सैलून्स का रुख करती हैं। ईद नजदीक आ गई हुई है, ईद की तैयारियां शुरू हैं, तो बुकिंग जारी थी। बुकिंग अब हमने बंद कर दी हुई है। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, काम हो रहा है, फेशियल वगैरह, मैनी पेडी कटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। ब्यूटी सैलून पर अब कुड़ियों को मात देने के लिए कसूरी मुंडे भी ब्यूटी सैलून आते हैं। कटिंग, स्किन पॉलिश, मसाज, फेशियल के लिए मुंडे कई घंटों इंतजार में रहते हैं। ईद की तैयारियां में लगे हुए हैं, कटिंग करवाने के लिए आया हूँ हमाम पे, तो यहाँ पे रश लगा हुआ है। तो अभी तकरीबन पूछा है भाई से कि यार कटिंग करवानी, तो वो कह रहे हैं कि अभी आपको तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। कसूर के नौजवान अपनी शख्सियत को निखारने और मुनफरद नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख सिर्फ बाल कटवाने के लिए ही नहीं, बल्कि फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट ही इनके एजेंडे में शामिल होती है। मैं सैलून पर कटिंग कराने आया हूँ, तो मैंने कटिंग करवा ली, अब मसाज करवाने लगा हूँ और फेशियल भी करवाना है। ईद ज्यादा करीब आ गई थी, ईद पे कटिंग करवाने के लिए आई हूँ और ईद से ज्यादा खूबसूरत मैंने दिखना है, इसकी कटिंग करवाने आई। सनफे नाज़ुक के नाजो नखरे और बनाओ सिंगार के साथ साथ कसूर के नौजवान भी फेशियल, मसाज, हेयर कटिंग और कलर करवाकर ईद पर खूबसूरत देखने की तैयारी में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। खेल के मैदान का रुख करते हुए बताएं कि लाहौर ब्लूज ने 5वीं मरतबा नेशनल T20 कप जीत लिया है। फाइनल में पेशावर रीजन को 9 विकेट से शिकस्त। फैसलाबाद में खेले गए फाइनल में पेशावर रीजन की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 100 रन बना चुकी। और शाहीनों का नया इम्तिहान, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज कल शुरू होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की वापसी। हारिस रऊफ और उस्मान खान भी वनडे टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे मैच कल नेपियर में खेला जाएगा।
نیوزی لینڈ سے پہلے ون ڈے کے لیے تیاریاں، جبکہ نیپے میں پاکستان کرکٹ ٹیم ان کے ڈور ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا، جبکہ کوچ محمد یوسف اور اظہر محمود نے کھلاڑیوں کو بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کروائی۔ محمد رضوان بیٹنگ اور گیپنگ کی مشقیں بھی کرواتے نظر آئے، جبکہ آل راؤنڈر فہیم اشرف، نوجوان اسپنر سفیان مقیم نے بھی بالنگ کروائی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔